پیچھے بات چل رہی تھی کہ وضو کے بغیر قرآن کے الفاظ کو مسح کرنا جائز نہیں، اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ مربوط ہے۔ تو وہ جو الفاظ میں جیسے ہم ضربو لکھتے ہیں، اس کی واو کے آگے الف بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی داخل ہے قرآن کے الفاظ میں، یا اور اس طرح کا کوئی آ جاتا ہے، جیسے وہ لفظ لکھا ہوا ہے نا سبیلاً، سبیلاً اس میں آخر میں الف لا لکھا ہوا تھا ہے نا، جب یہ الف بھی داخل ہے، زبر زیر پیش وہ تو کل کہے تھے وہ بھی داخل ہے، شد بھی داخل ہے، یعنی ہر وہ اس طرح تعریف کی گئی ہے، ہر وہ حرف جس کا قرآن کے پڑھنے میں دخل ہے، جس طرح یہ پڑھنا ہے اس میں دخل ہے، وہ حرف کو مسح کرنا جائز نہیں۔ اور وہ چیزیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا لفظ کو پڑھنے میں دخل نہیں ہوتا، جیسے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں بھیم لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں وقت کے لیے، یا اردو میں جیم لکھا ہوا ہوتا تھا شاید ادھر ہمارے قرآن میں، یا آیات کا دائرہ جو ہے، یہ ان کو مسح کرنے سے کچھ نہیں۔ وقت کے لیے لکھا ہوا کیا لکھا ہوتا ہے، ادھر کاف لکھا ہوتا ہے، کیف لکھا ہوتا ہے، کیف جو لکھا ہوتا ہے اس پر ہاتھ لگا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ میں داخل نہیں ہے۔ یا ہمارے یہاں قرآن میں لا لکھا ہوا تھا، یہاں وقت نہیں کرنا ادھر لا لکھ دیتے، یہ داخل نہیں ہے۔ اسی طرح اور کوئی علامات ہیں وہ الفاظ میں داخل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہے کہ الفاظ مشترکہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مثلا ہم ادھر ابھی لکھتے ہیں کالا موسیٰ، یہ لفظ کالا موسیٰ، اور ہمارے قرآن والا موسیٰ نہیں، یہ جو بیر بیٹھا ہے کالا موسیٰ اس نے کہا ہے، تو یہ لفظ تو مشترک ہے، وہاں بھی کالا موسیٰ آیا ہوا اور یہاں بھی کالا موسیٰ ہم نے لکھ دیا ہے، یا اور کوئی اس طرح آ جائے جو وہاں بھی ہو اور یہاں بھی ہو، ہماری کتابوں میں بھی، اور ہماری مراد وہ والا نہیں ہے، یہ والا، تو یہ الفاظ مشترکہ کہا۔ پھر کوئی کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ لکھنے والے کا کیا قصد تھا، اگر لکھنے والے کا قصد قرآن کے الفاظ تھے تو پھر آپ مسح نہیں کر سکتے، اور اگر لکھنے والے کا قصد وہ نہیں تھا قرآن والا بلکہ یہ والا تھا بیر والا، اپنے دوستوں کے بارے میں لکھ رہا تھا کالا موسیٰ، تو اب آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو کہ قصد کیا ہے، معیار جو ہے وہ قصد الکاتب ہے، کاتب کا کیا قصد، یہ سید کوئی کہتے ہیں، سید یزدی بھی یہی۔ آج اس مسئلے میں ہمارا ٹائم لیٹ اسی وجہ سے، اس میں آخر میں ایک بات آئے گی جو ٹائم لے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لکھنے والے کا قصد کیا تھا۔ سید سستانی فرماتے ہیں کہ قصد کاتب کی کوئی قیمت نہیں ہے، قصد کاتب کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ عرف کے سامنے رکھیں، عرف اس کو کیا کہتا ہے، اگر عرف قرآن کہنے لگ جائے تو پھر آپ مسح نہیں کر سکتے، اور اگر عرف قرآن نہیں کہتا تو پھر چاہے اس کا قصد قرآن کا ہی ہو لکھنے والے کا، لیکن اس نے اس طرح لکھا ہے کہ عرف قرآن ہی نہیں کہتا، تو اب جو ہے وہ سلام علیکم، اب آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو معیار عرف ہے، نہ کہ معیار قصد الکاتب، یہ معیار ہے۔ یہاں تک پڑھ لیں، اس کے بعد وہ لائن آ رہی ہے آگے، المنات فی الالفاظ المشترکہ، ترجمہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، الفاظ قرآن کی بات ہے۔ ہاں پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ نام جو لکھا ہوا ہے اس کو عرف قرآن کہتا ہے، مثلا فرعون کے ترجمے میں بھی فرعون لکھ دیا ہے، تو اس کو اردو کہتا ہے یا اس کو عربی، اگر اردو کہنے لگ جائیں تو پھر تو
اردو میں تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، تو عرف کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی اس لفظ کو تم کیا کہتے ہو، قرآن ہے یا قرآن نہیں ہے، تو سارا معیار عرف۔ المناد فی الالفاظ المشترکہ بین القرآن وغیرہ، قرآن ہو یا قرآن کے غیر میں معیار کیا ہے؟ ہاں 165 پڑھنا ہے آج، اچھا چلو اس کو بعد میں پڑھ لیں گے، اب یہ جو اتنا ہو گیا ہے تو المناد فی الالفاظ المشترکہ بین القرآن وغیر القرآن بکون المکتوب مما یصدق علیہ القرآن عرفان، معیار یہ ہے کہ وہ جو مکتوب ہے اس پر عرف کی نگاہ میں اس کو قرآن کہا جا رہا ہے۔ کیسے بے ضمیمت بعض الی بعض، وہ عرف کیسے اس کو قرآن کہتا ہے کہ بعض کو بعض کے ساتھ ملا کے نہ وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے، عرف نے فیصلہ کرنا ہے، تو معیار عرف ہے۔ وَإِلَّا اگر عرف نہیں کہہ رہا ہے، عرف کی نگاہ میں اس پر قرآن صدق نہیں کر رہا، یعنی وَإِلَّا یعنی إِن لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عُرْفًا تو فلا اثر لہ، تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ مس کر سکتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سواء کان الموجد قاصدا لذلك ام لا، موجد یعنی لکھنے والا اس نے قرآنیات کا قصد کیا تھا یا قرآنیات کا قصد نہیں کیا تھا، قصد کاتب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان علماء کے نزدیک معیار قصد ہے، ان کے نزدیک معیار عرف ہے، علیحدہ علیحدہ۔ اب یہاں یہ والی بات، نام لا یترک مراد و مقتضی الاحتیاط ما طروع تفرقات علیہ بعد الکتابہ، کہ کتابت کے بعد اگر تفرقہ ہو جائے، کیا مطلب کہ جب کتابت ہو رہی تھی اس وقت عرف بھی قرآن کہہ رہا ہے، اس کا قصد بھی قرآن ہونا ہے، عرف قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب کتابت ہو گئی اب عرف کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، تو اس طرح کی کتابت اس نے کر دی نا، لکھ رہا تھا یہ الفاظ لکھ رہا ہے اس طرح، اور پھر ان میں کوئی ایسے کوئی اور ڈیزائن اس نے بنایا ہے، مکمل جب ہوئی اس کے بعد اب وہی عرف کہنے لگ گیا یہ قرآن نہیں ہے، فرض کرو اگر یہ والی صورت ہو جائے تو پھر کا احتیاط واجب یہ ہے کہ اب آپ بابود ہو کر مس کریں، یہاں احتیاط حرمت کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ احتیاط واجب بنا پر حرام ہے، تو آپ کتابت سے پہلے عرف کی نگاہ میں یہ قرآن ہے، کتابت ہوتی ہے یا عرف بھی ابھی کہہ رہا ہے کہ قرآن ہے، جب مکمل اس نے کی ہے، اس نے ڈیزائن پھر ایسے بنایا نا اس میں کہ اب ان کو یہ قرآن ہی نہیں لگتا اس کو، تو پھر یہ تفرقہ ہو گیا ہے بادل کتابہ، تو یہ اب احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو احتیاط واجب بنا پر محسوس کریں۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس عبارت کا، ایک ترجمہ یہ ہے اور یہی ہمیں مراد لگتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھئی تفرقہ سے مراد یعنی پہلے ایک کاغذ پہ لکھے پھر جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نا کتابت کے بعد اب بن گئے وہ چھوٹے چھوٹے حرف، تو ہر ٹکڑے پہ مثلا فرعون جہاں لکھا ہوا تھا وہاں کے 2-3 ٹکڑے بن گئے ہیں، 2 بن گئے، پھر ادھر رہ گئی اور عین و نون ادھر رہ گئی، تو یہ عین و اور نون کو مس کرنا، یہ اس طرح معنی تفرقہ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں سیاد کا کیا اس میں بھی سیاد کا نظریہ یہی ہے، احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب بنا پر آپ عین و اور نون جو ہے اس کو مس نہ کریں۔ قرآن کی جیسے ابھی کبھی پھٹ جاتا ہے نا کاغذ، ہمیں نظر آتا ہے زمین پر، ہمیں یقین ہے یہ قرآن کا، اور اس پر فرعون کی عین و اور نون لکھی ہوئی ہے اور فے اور رے ادھر ہی رہ گئی ہے قرآن میں، جو کونا تھا اس سے پھٹانا یہاں سے عین و نون ادھر، اس کو مس کرنا، احتیاط واجب بنا پر اس کو مس نہیں کرنا، تو یہ بھی ایک معنی تفرقہ کا یہاں ہو سکتا ہے۔ واضح؟ نام لا یترک مراد و مقتضی الاحتیاط با طروع تفرقہ علیہ
اس جو مکتوب ہے اس پر تفرقہ طاری ہوا ہے بعد الکتابہ، کتابت کے بعد، تو پھر بھی احتیاط واجب بنا پر مس نہ کریں بغیر وضو کے۔ تفرقہ سے مراد ہے کہ وہی پھاڑ دینا، یہ مجھے یہاں نہیں لگتا معنی مراد، ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں لگتا۔ اور دوسرا وہی پہلا معنی جو کیا ہے کہ عرف پہلے اس کو کہہ رہا تھا، اب کسی وجہ سے عرف قرآن اس کو نہیں کہتا، تو یہ کتابت کے بعد تفرقہ ہوا ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو مس نہ کرو۔ تو ساری بات عرف اور عدم عرف کی طرف پلٹاؤ اس سارے مسئلے کو، وہ پھٹنے والا اور کاغذ کا پھاڑنا اور اس میں یہ نہ لے جاؤ، اس وجہ سے کہ سید کی جو عروہ میں عبارتیں ہیں نا، وہ کاغذ کے پھٹنے والا مسئلہ سید یزدی نے علیحدہ لکھا ہے، اور اس کے نیچے سید نے تعلیقہ لگا احتیاط واجب والا، اور یہ مسئلہ سید یزدی نے علیحدہ لکھا، اور بالکل یہی عبارت سید نے وہاں علیحدہ۔ تو اگر نام کا تعلق کاغذ کے پھٹنے والی صورت سے ہوتا تو وہاں تعلیقہ لگاتے جہاں کاغذ کے پھٹنے والی بات، تو لہذا یہاں پر یہی مراد نظر آ رہا ہے کہ عرف کی نگاہ میں پہلے قرآن تھا، اب یہ لکھائی قرآن شمار نہیں ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہاں یعنی کاتب کا قصد قرآن کا ہے، عرف نے بھی اس سے طلب کیا کہ آپ اس کاغذ پر ہمیں قرآن لکھ کر دیں، وہ لکھتا رہا ہے، جب لکھ لیا عرف کہتا ہے یہ تو قرآن ہی نہیں ہے، اس وقت قرآن تھا جب لکھ رہا، مکمل جب ہوا کہا قرآن نہیں ہے، اب تفرقہ ہو گیا ہے کتابت کے بعد، یہاں احتیاط واجب ہے کہ مسنا، یہ والی بات نظر نہیں آ رہی، یہ والی بات نظر نہیں آ رہی، وہاں عروہ کو دیکھا جائے نا یہ سمجھ نہیں آتی، یہ ایک احتمال میرے ذہن میں بھی آیا کہ بھائی یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے، بعض لوگ قرآن کہیں اور بعض لوگ قرآن نہ کہیں، تو عرف میں جھگڑا پڑ گیا ہے، موضوع سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو بھی ہماری شرط حاصل نہیں ہوتی کہ عرف کی نگاہ میں قرآن، یہاں عرف کا بھی اختلاف، یعنی عرف کو پتہ نہیں ہے، جہالت بن جائے گی، تو یہاں پر اس وجہ سے بھی یہ تفرقے کا معنی یہ والا میں کر رہا ہوں کہ قاصد کاتب یہ ہے اور عرف انکار کر رہا ہے قرآنیات کا، اس کے قصد میں قرآن ہے، عرف انکار کر رہا ہے قرآنیات کا، کیونکہ پیچھے یہی دو باتیں کی گئی ہیں کہ قصد اس کا یہ ہے اور عرف قرآن کا کہہ رہا ہے، اس کا قصد نہیں ہے، عرف قرآن کا کہہ رہا ہے تو قرآن والے احکام ہیں، اب نیچے ہے کہ اس کا قصد ہے قرآنیات کا لکھنے والے کا، لیکن عرف اس کو قرآن نہیں کہہ رہا بعد الکتابت، پیچھے والے الفاظ سے ملائیں نا تو وہ والی صورت نہیں نکل سکتی کہ بعض کہنے لگ جائیں ہے تو بعض کہنے لگ جائیں نہیں ہے، عرف کا جھگڑا پڑ جائے، یعنی عرف سارا کہہ رہا ہے کہ قرآن نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، میں نے قرآن لکھا ہے، فرض کرو وہ اجرت مانگ رہا ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے، عرف قرآن نہیں کہتا، پہلے عرف کہہ رہا تھا، کتابت کی بات نہیں کہتا، تو تفرقہ بین قصد الکاتب و بین العرف، یہ والی سمجھ آئی، تفرقہ کس کے درمیان تفرقہ اور فرق پڑ گیا ہے، بین قصد الکاتب الذی یقول ھذا قرآن و بین العرف الذی یقول ھذا لیس بقرآن، اس طرح جو ہے جھگڑا پڑ گیا کتابت کے بعد، تو احتیاط واجب ہے کہ آپ اس کو مات نہ کریں۔ کون سی ٹکڑے والا علیحدہ مسئلہ، سب کچھ علیحدہ، نہ ادھر نہیں لکھا، نہ ادھر نہیں لکھا، اور یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہی والی عبارت جو ہے نا لا یترک مراد مقتضی الاحتیاط، یہ کاغذ پھٹنے والی جگہ پہ نہیں لکھی ہے، وہاں سید نے عروہ میں کاغذ پھٹنے والی عبارت جو تعلیقہ لگایا علیحدہ لگایا ہے، اور مقام پہ یہ والا تعلیقہ اور الفاظ بھی یہی کہ المناط فی الالفاظ المشترکہ بین، پورا یہی 165 مسئلہ وہاں آ گیا، انہوں نے کہا ہے کہ قصد ہے کاتب کا، اور انہوں نے یہ سارا مسئلہ، یہ الفاظ سارے المناط سے لے کر کتاب تک وہیں سے اٹھایا ہے، یہاں لکھ دیا، تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی لکھتے وقت عرف اس کو کتابت کہہ رہا تھا، لکھنے سے پہلے بھی یہی طے ہوا تھا کہ قرآن کی آیات لکھ دو، فرض کرو یہ الفاظ لکھ دو قرآن،
اور جب اس نے لکھے ہیں وہ تعویذ جیسے لکھتے ہیں ہمارے یہاں کہ سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، اس نے لکھا ہے تو عرف کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، عرف کہہ رہا ہے یہ کوئی اور طریقہ تم نے کہا دیا، یہ قرآن نہیں ہے، جو ہم نے کہا تھا آیت کا جز وہ یہ نہیں لکھا ہوا۔ اس طرح اس کی جو ہے نا، یا اس کی کتابت کچھ اس طرح ہے خوبصورت کہ اب جیسے وہ ذاکر کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، پڑھ رہا تھا اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا پچھلا مسئلہ دیکھیں، اب کاغذ پھٹ گیا ہے تو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ عرف پھٹا ہوا ہے اور عین قانون اس کو بھی احتیاط واجب بنا پر ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ جو عرف اب اس کو کتابت کہنے میں متردد ہو گیا ہے، قرآن کہنے میں قرآن نہیں کہہ رہا ہے تو بھی احتیاط ہی کرنی ہے۔ اور جب وہ والی صورت ہوگی کہ بعض عرف کہے اور بعض نہ، تو یہاں پر بھی احتیاط آ جائے گی، احتیاط آ جائے گی، خصوصاً جب دوسرے علماء کہہ رہے ہیں کہ قصد کاتب کو دیکھا جائے گا نہ کہ عرف میں آ رہے ہیں۔ اور یہ جو اب لکھا ہوا ہے ایران کا جو جھنڈا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، پرچم میں لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ، یا عراق کی تو واضح اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اور لفظ اللہ کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو عرف کیا سمجھتا ہے؟ جب لکھ رہے تھے تو عرف نے بھی کہا لفظ اللہ لکھو، اور لکھنے والے نے بھی کہا ہم وہی لکھ رہے ہیں، اور اب اگر عرف کہے کہ یہ لفظ اللہ نہیں ہے تو بھی احتیاط واجب وہاں بھی آ جائے گا۔ جی خود اللہ کے نام کو جو پتہ ہے وہاں پہ بھی احتیاط واجب ہے۔ ہاں اللہ کے اسماء کو مثلاً احتیاط واجب نہ فتویٰ تھا نا، یہ لفظ جلالہ جو ہے اس میں فتویٰ، لفظ جلالہ میں ہاں احتیاط واجب ہم نے کہا تھا پیچھے پلٹانے مس کی طرح، نہ کہ صفات کے ساتھ تعلق ہے سب، مس کے متعلق کیا تھا نا علاوہ جی ڈبل احتیاط واجب بھی احتیاط تو کراتی ہے جتنی بھی ہوتی جائے احتیاط ہے۔ اللہ کل حال مسئلہ 164 وہ کہ کتابت جو ہے قرآن جو لکھا ہوا ہے جس طریقے سے بھی لکھا ہوا ہو، سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا ہے یا کندہ ہو چکا ہے دیوار میں جیسے کندہ کرتے ہیں، یا پتھر میں کندہ کیا ہوا ہے، یا کپڑے پر کشیدہ کاری کی شکل میں لکھا ہوتا ہے، یہ سارا قرآن کے الفاظ مس نہیں کر سکتے۔ لکھائی اس کی وہ کوئی 1000 سال پرانی مہجور ہو جو آپ نہیں، ابھی آپ وہ پڑھے نا کوفی جو لکھتے تھے اس وقت خط کوفی، آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، الا یہ کہ آپ کو یاد ہے مثلا سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے اور آپ کو سمجھیے یہ لفظ ہے، یہ آپ کو ادھر سے یاد ہے تو پھر آپ اس کی تعظیم کر سکیں گے، ورنہ نہیں ہوتی۔ وہ جو قرآن ملا ہے نا شاید مولا امیر المومنین کے زمانے کا ہے، مولا ابھی تایات تھے جب اس کی وہ فرانگے کے رپورٹ جب آئی ہے، اس کی لکھائی میں دیکھ رہا تھا، ایسے تصویر آ گئی میرے پاس، وہ ایسے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یاد تھی، پھر پتہ چلتا ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے، اور بالکل ویسے جیسے آپ کا قرآن ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اچھا لا فرق فی جریان الحکم المذکور، یہ مذکورہ حکم جاری ہوگا بین انواع الخطوط، یعنی قرآن کی کتابت کو مس کرنا حرام ہے، کوئی فرق نہیں ہے بین انواع الخطوط حتی المہجورہ منہا، انواع مختلفہ جو لکھائی کی ہوتی ہیں، فانٹ جو مختلف ہیں اس کو فانٹ کہتے تھے یا اس کو رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط مختلف ہیں، ایک اردو والا ہے ایک عربی والوں کا اپنا ہوتا ہے، وہ ورڈ پیج میں ہوتے ہیں نا بہت سے، حتی المہجورہ جو مہجورہ ہیں جیسے خط کوفی اب کوئی نہیں لکھتا اس طرح،
ان میں لکھا ہوا تب بھی مس نہیں کرتے. ولا بین الکتابت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مداد سیاہی کے ساتھ لکھی ہوئی ہو. حفر وہی جو پتھر میں لوہے کے ساتھ کھود کے لکھا جاتا ہے. بات تطریز یا دھاگوں کے ساتھ چادر پر جو کشیدہ کاری ہوتی ہے وغیرہ یا کوئی اور طریقے سے لکھی گئی ہے. کمالا فرق فی الماس مس کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بینما تحل الحیات وغیرہ ہی. آپ جلد اپنی لگا رہے ہیں جس میں حیات ہے یا ناخن جو آگے بڑھا ہوا ہے جس کو کٹ کے درد بھی نہیں ہوتا تو یہ ناخن آپ اوپر لگا رہے ہیں کوئی فرق نہیں. ہاں لمبے بال ہیں اور خاتون نے وضو نہیں کیا ہوا اور اس کے بال قرآن کے صفحے پہ لگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. نام لا یجری الحکم فی المس بشار اذا کانا غیر تابع للبشرہ. غیر تابع بال ہیں بشرہ کے تابع نہیں ہیں لمبے ہیں تو وہ لگ گئے تو کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ پڑھ لیا. آگے مسئلہ 166. یہاں کچھ نہیں ہے. وضو اس کام کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کے لیے اس کام کے لیے یہی اور کچھ نہیں. دیکھو پڑھتے ہیں. طہارہ من الحدث الاصغر حدث اصغر سے طہارہ یعنی وضو قد تکون شرطا لصحت عمل. کبھی کسی عمل کی صحت کی شرط ہوتی ہے جیسے نماز کی صحت کی شرط ہے. کما مرا بعض امثلۃ بعض مثالیں گزر چکی ہیں. نماز واجب نماز مستحب ان کی صحت کی شرط ہے. وقت تکون شرطا لکمال ہی کبھی کمال کی شرط ہوتی ہے. وسیاتی بعض موارد مثلا دعا پڑھنی ہے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے مس کیے بغیر تو اس کے کمال تلاوت کے لیے وضو کر لیں. قد تکون شرطا لجواز کبھی جواز کی شرط ہوتی ہے جیسے مس کتابت القرآن کے جواز کی شرط یہ ہے کہ آپ باوضو کمات کرنا. وجوابر عن الاعمال المشروطہ بہا بغایات الوضو وہ اعمال جن کو وضو کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے. المشروطہ بہا یعنی اعمال المشروطہ بہا کی ضمیر اسی اعمال کی طرف پلٹانی ہے. جیسے وہ نہیں کہتے تھے کیا نام تھا اسم مفعول اس کا نہیں بناتے تھے فعل لازم کا آگے بہی تے بہار نہیں لگاتے. یہ وہی طریقہ ہوتا ہے. جو عبر عن الاعمال وہ اعمال المشروطہ بہا جن میں شرط لگائی گئی ہے کہ آپ باوضو ہوں ان اعمال کو مس کتابت القرآن مثلا صلاۃ ان اعمال کو کہا جاتا ہے غایات الوضو. نظراً الی جواز الاتیان بہی لاجلھا اس بات طرف نظر کرتے ہوئے کہ لاجلھا یعنی غایات کے لیے لاجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو انہی کے لیے تو وضو کیا جاتا ہے تو ان کو غایات کہا ہے. واذا واجبت احدى هذه الغایات ان غایات میں سے اگر کوئی واجب ہو قرآن کا مس کرنا واجب ہو جائے بلاول ناظرین اور شبہ ناظر آد قسم وغیرہ کی وجہ سے تو یتصف الوضو الموصل الیہا وہ وضو جو اس کام تک پہنچانے والا ہوگا مس کتابت القرآن تک اس کو وجوب غیری کہیں گے. وضو کے لیے وجوب غیری ہوگا کیونکہ اس کی غایت واجب ہے. وَإِذَا مستحبت یہ اعمال اگر مستحب ہوں تو یتصف الوضو بالاستحباب الغیری وضو کو مستحب غیری کہیں گے. وَمِمَّا تَكُونُ طَهَارَةً شَرْطًا لِكَمَالِهِ جہاں پر طہارت جو ہے وہ شرط کمال ہوتی ہے وہ موارد یہ ہیں. الطواف المندوب مستحب طواف ہے یہ بغیر وضو کے ہو جاتا ہے جو نہ حج کا رکن ہے نہ عمرے کا بغیر وضو کے ہو جاتا ہے لیکن اس کے کمال کے لیے آپ باوضو ہیں. یا نماز جنازہ بغیر وضو کے ہو جاتی ہے لیکن کمال یہ ہے نماز جنازہ کے باوضو ہو کر انجام دیجیے. و جملہ تو میں مناسک الحج اور بھی مناسک حج ہیں جو بغیر وضو کے صحیح ہیں لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ہوں. مناسک حج جو طواف جو رکن ہے اور صلاۃ طواف ان کے علاوہ والے مناسک جو ہیں ان میں وضو کمال کی شرط ہے. رہا مسئلہ طواف جو رکن ہے یا اس کی نماز اس کے تو صحت کی شرط ہے. وہ کون سے ہیں مناسک حج جن میں کمال کی شرط ہے؟ قال وقوفین وقوف عرفہ اور وقوف منا ورمی الجمار جی مشعر منا کے مشعر میں وقوف ہے منا میں تو قربانی ہوتی ہے. ورمی الجمار اور کنکریاں مارنا
جمروں کو، اس کے لیے بھی وضو کمال کی شرط ہے۔ ومن وائزن صلاۃ الجنائز، نماز جنازہ کی کمال کی شرط، و تلاوت القرآن و دعا و طلب الحاجہ، اللہ سے حاجت طلب کرنا وغیرہ، اور امور بھی ہیں جن میں کمال کی شرط ہے وضو۔ اچھا، یجوز الاتیان بالوضو، کیا نماز واجب جو ہے ابھی جیسے اذان نہیں ہوئی مغرب کی اور آپ مغرب کی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ بعض علماء نے اشکال کیا ہوا ہے کہ بھئی جب واجب ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے کریں گے؟ اس کا امر تو آنے دو تاکہ اس کے امر کا امتثال کیا جائے۔ تو سیاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی اسی نماز کے لیے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ بعض احتیاط کر رہے ہوتے تھے لوگ کہ بھئی جب تک ٹائم نہیں ہوگا ہم وضو ہی نہیں کریں گے، تو کون اللہ طہارہ کے لیے تو وضو کر سکتے ہیں، پھر اس سے آپ نمازیں پڑھ لینا، اس سے تلاوت بھی کرنا تھا، تو وہ کون اللہ طہارہ کے لیے بھی وضو وام سا پڑ جاتا، اس کے لیے بھی وضو نہیں کرتے اور نماز کے لیے وضو بھی نہیں کرتے، اور اصل مسئلہ یہ ہے وہاں مسئلہ غلط سمجھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ پاکستان میں وہ احتیاط مستحب توضیح میں لکھی ہوئی ہے کہ ائمہ کے نام کو ماس نہ کریں، سید المرسلین کے جناب دار، جیسے یہاں احتیاط مستحب ہے، لیکن وہاں رائج کیا ہے؟ احتیاط واجب کی طرح کا رائج ہے، مشہور یہ ہو گیا ہے کہ ماس نہیں کر سکتے اور گناہ ہے، حرام ہے۔ اچھا، یجوز الاتیان بالوضو بقصد فعل الفریضہ، فریضہ نماز کو انجام دینے کے لیے وضو آپ کر سکتے ہیں، ولو قبل دخول وقت، وقت داخل ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ کما یجوز الاتیان بہ بقصد الکون علی الطہارہ، کون علی الطہارہ کے لیے بھی وضو کر سکتے ہیں، پھر اسی سے نماز پڑھ لینا۔ وقضا بقصد ما مر من الغایات، دوسری جو غایات ہیں وہ قرآن کو مس کرنے کے لیے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، پھر اس کے لیے نماز پڑھ۔ تو وہاں یہ آتا ہے کہ بھائی میں نے اصل کام پڑھنی نماز ہے، یہ تو میں آگے سے ایسے بس راستہ بنا رہا ہوں کون اللہ طہارہ کے لیے، لہذا وہ کون اللہ طہارہ والا بھی نہیں کرتے۔ تو راستہ کیا بنا رہا ہے؟ جب کون اللہ طہارہ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، جائے اس میں قربت کی نیت نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے، کوئی ڈرامہ نہیں بنا رہا۔ وضو میں سنتیں جو ہیں یہ کام سنن مستحبات میں سے ہے کہ واضع الاناء الذی یقترب منہ علی الیمین، وہ برتن جس سے چلو بھرنا ہے وہ دائیں طرف رکھے، والتسمیہ، بسم اللہ پڑھے، والدعاء بالمعصور، جو منقول دعائیں ہیں ہر کام کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، ہاتھ دھونے سے شروع کر کے پیروں کے مسح تک وہ پڑھے، وغسل الیدین من الذنبین، ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لے، یہ برتن آپ لوٹا نہ رکھیں، آپ رکھیں کوئی ایسا برتن جس میں آپ نے ہاتھ کو ڈالنا ہے، جس کو دائیں طرف رکھنا ہے، یہاں ان کی مراد وہی برتن ہے، تھال بھرا ہوا ہے پانی کا یا بالٹی میں، تو ہاتھ پہلے دھو لو ذنبین کلائیوں تک، قبل ادخالہما فی الاناء الذی یقترب منہ، جس برتن سے آپ نے چلو بھرنے ہیں اس میں داخل کرنے سے پہلے ان کو دھو لو ہاتھ۔ کب دھو لو؟ لحدث النوم، نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو ہاتھ دھو لو، اول بول، جب بول کیا ہے تو ہاتھ دھو لو مرتان، ایک دفعہ، یہ پاک ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے، وللغایت مرتین، اور اگر پاخانہ کیا ہے تو 2 دفعہ دھو لو، ہاتھ پاک ہیں۔ اور مستحب یہ ہے المضمضہ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، والتسلیثہما، ایک دفعہ بھی سے بھی استحباب حاصل ہو جائے گا، 3 دفعہ یہ علیحدہ مستحب ہو جائے گا، جیسے وہ تسبیح اربع جو ہے ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو واجب ہو جاتا ہے اور 3 دفعہ مستحب ہے، یہ ایک دفعہ سے استحباب حاصل ہوتا ہے اور 3 کرنا علیحدہ مستحب ہے۔ وتقدیم المضمضہ، کلی پہلے اور ناک میں پانی بعد میں ڈالیں، والدعاء بالمعصور عندہما، ناک اور کلی میں دعائیں بھی پڑھیں، عند غسل الواجب الجدین، ہاتھ دھوتے وقت، چہرہ دھوتے وقت دعائیں ہیں، معصور راس بار رجلین وقت دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ تسنیۃ الغسلات، جو غسلات ہیں چہرہ بھی 2 دفعہ، ایک دفعہ واجب دوسری دفعہ مستحب، بازو بھی اسی طرح ایک دفعہ واجب دوسری دفعہ مستحب، بس ایک بات کا خیال ہمارے عوام الناس نہیں رکھتے کہ واجب ادا نہیں کرتے اور مستحب میں شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ چہرہ دھویا یا بازو دھویا وہ خشک کھڑا ہے پھر مستحب شروع کر دیں گے، تو واجب تو ادا ہی نہیں ہوا۔
یہ ان کو متنبع کرنا چاہیے، پہلے بھی واجب کو ادا کریں، بعد میں مستحب ہے، ایک واجب ایک مستحب۔ یہ جو تثنیہ ہے نا، اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے پاس روایات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ایک روایت ہے وہ کہتی ہے وضو میں 3 چلو ہوتے ہیں، ایک چلو چہرے کے لیے، ایک چلو بازو دائیں کے لیے اور ایک چلو بائیں بازو کے لیے، بس ختم۔ 6 چلو والی بات ہی نہیں ہے، 2 والا ایک دفعہ دھونا ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس ائمہ کے وضو منقول ہوئے ہیں نا، وضو بیانی اس کو کہتے ہیں کہ امام نے وضو کر کے دکھایا ہے خود، تو وہ جو بیان کیا ہے راویوں نے کہ امام کا اس طرح ہم نے امام کو وضو کرتے دیکھا، کسی امام نے بھی 2 دفعہ والا کام کیا ہی نہیں، سب میں ایک دفعہ چہرہ، ایک دفعہ بازو، ایک دفعہ دوسرا بازو۔ تو کچھ روایات کہہ رہی ہیں ایک دفعہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور بعض روایات 2 کا بھی کہہ رہی ہیں۔ تو ان کو جام پھر اسی پر کیا جائے گا کہ امام نے جو وضو کیا واجب ادا کیا ہے، یا وہ روایات جو کہہ رہی ہیں کہ 3 ہی چلو ہیں تو وہ واجب کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ روایات جو کہہ رہی ہیں کہ 2 والی بات تو وہ مستحب کو بھی ساتھ شمار کر رہی ہیں، لہذا استحباب ہے، لیکن پھر بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ کہیں یہ والا جام ہم غلط نہ کیے ہوئے ہوں روایات میں۔ آپ جب وضو کریں نا، خیر ہے چہرہ دوسری دفعہ دھو لیا کریں، یہ بازو بھی دھوئیں، بس یہ جو بایاں بازو ہے اس کو ایک دفعہ دھویا نا، پھر اسی سے تو آپ نے مسح کرنا ہے۔ اگر دوسرا چلو نہ ہوا شریعت میں اور آپ یہاں ڈال دے تو آپ کا مسح مائع جدید سے ہو جائے گا، اور اگر شریعت میں ہے تو پھر آپ کا وضو والے ماس تو تھوڑا یہاں شک آ رہا ہے کہ دوسری دفعہ دھویا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ مائع جدید سے مسح نہ ہو رہا ہو، دوسری دفعہ جو نہ ہو تو مائع جدید تو ہو جائے گا، تو لہذا احتیاط مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس بازو کو دوسری دفعہ نہ ہو، تاکہ آپ اسی ایک دفعہ والا یقینی طور پہ جو وضو والا ماء ہے اسی سے آپ مسح کریں۔ واضح؟ تثنیۃ الغسلات ولاوات استحبابا عدم التثنیہ فی الیسرا احتیاطا للماس، بائیں ہاتھ کو دوسری دفعہ نہ کریں احتیاط کرتے ہوئے تاکہ اسی سے آپ مسح کریں۔ وکذالک الیمنى اذا اراد المسح بها من دون ان یستعملها فی الجسرا، ایک دفعہ ایسے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسح اسی ہاتھ سے کروں گا اور بائیں بازو کو دھونے میں اس کو استعمال ہی نہیں کروں گا، مسح اسی سے کرنا ہے تو ایک دفعہ دھوئیں اور بات کر لیں، اس میں دھونے میں استعمال آپ نے نہیں کرنا نا، اس کو ایسے کریں، تو اسی سے تو پھر اس کو دوسری دفعہ نہ کریں کیونکہ مسح اسی، اگر اس کو دھونا ہے تو پھر یہ 2 دفعہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایک دفعہ دھوئیں گے تو وہ سارا پانی جو ہوگا یہ وضو والا ہی ہوگا۔ تو اگر آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے نہیں دھونا تو پھر اس کو بھی احتیاط کی بنا آپ احتیاط مستحب بنا پر ایک دفعہ۔ وکذالک الواجب لاخذ البلل من عند جفاف بلل الجاد، آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھوں کی تری خشک ہو جائے گی اور مجھے داڑھی سے لینی پڑے گی، تو پھر چہرے کو دوسری دفعہ نہ دھوئیں احتیاط مستحب کی بنا پر، کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے جو پانی لیا ہے ایک دفعہ یہ دھویا ہے یقیناً وضو والا پانی ہی لیا ہے۔ تو یستحب ان یبدأ الرجل بظاہر ذراعیہ فی الغسل الاولی والثانیہ، جب 2 دفعہ دھو ہی رہا ہے تو پہلا دوسرا دونوں مرد اس طرف سے ڈالے کونے والی طرف، اور خاتون جو ہے وہ باطن اندر، والمرأة تبدأ بالباطن، اور خاتون جو ہے وہ باطن میں ڈالے فیہما دونوں، وہ والی بات پاکستان والی نہیں ہے کہ پہلا ادھر اور دوسرا ادھر، اور خاتون پہلا ادھر اور دوسرا ادھر، یہ نہیں ہے، دونوں باہر ہیں مرد کے لیے اور خاتون کے لیے دونوں اندر ہی۔ وَيُكْرَهُ الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبہ، مقدمات قریبہ جیسے وہ لوٹا اٹھائے ہوئے ہے، نہ کہ بھر کے لا رہا ہے، بھر کے جو لا رہا ہے یہ مقدمہ بعیدہ ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، وہ اٹھائے ہوئے اور ہم آگے چلو بھر بھر کے دھو رہے ہیں، تو یہ والا کام مقدمات قریبہ جو ہے یہ مکروہ ہے۔ الحمدللہ یہ رجا کی نیت سے انجام دینا، ہاں سارے مصابات رجا کی نیت سے۔ سیاض فرمات اس میں لکھا ہے